اے ختم رسول یا نبی، اے شاہ رسول، شاہ انبیاء، شاہ مدینہ، چمکا دے میرا دل۔ نوجوان ہیں، نوجوانوں میں برداشت کم ہوتی ہے اور اظہار زیادہ ہوتا ہے، تو دو چیزیں آپ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں گی۔ آپ کا ایک چار دیواری ہے، یا آپ کا گھر ہے، یا آپ کا مدرسہ ہے، یا آپ کی رہائش گاہ ہے، یا آپ کا سکن ہے، یا آپ کا ہاسٹل ہے، جو اس کو نام دے دو۔ بہرحال اس وقت آپ ایک خاندان کے 400 افراد جہاں جمع ہو، اپنے استادوں سمیت، یہاں کے خدام سمیت، اس میں جو خوبصورتی آئے گی اجتماعی طور، انفرادی خوبصورتی ہے کہ بنیاد اچھی ہو، وہ نماز، ذکر، تلاوت، اور اجتماعی خوبصورتی آئے گی آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے میرے اچھے اخلاق، برداشت کر، سہ جان، پی جان، بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آ گیا اور برداشت کرنا آ گیا۔ کیونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے۔ اور اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی ہے۔ جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا اہتمام فرمائیں۔ ایک، اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں۔ آپ اس 400 کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی کسی کو طنز کرنے والا نہ ہو، تانا دینے والا نہ ہو۔ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے، اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں۔ کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے، کبھی نہیں، کبھی رہ جائے گا، کبھی ہو جائے گا۔ تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ 2 نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، جس پر زیادتی اس سے جا کے معافی مانگو، اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں، برائے میرے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک زندگی گزری ہے، شام قریب ہے، تو پوری زندگی کے تجارب نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں، اور تجارب نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال دو۔ میرے نبی کا فرمان اس کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تمہارے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اسے پاک کر لو، میں جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اور معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ تو آپ نے اس حدیث کو میں نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے، اور ہر دفعہ بیان کیا ہے کہ اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا؟ یہ پہلے کیا، پھر کہا کف ھذا، اور کہا کس کو ہے؟ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے ہوگا۔ 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1434 ہجری میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، ان کی قبر سے خوشبو کا آنا بند نہیں ہوا۔ اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا؟ بچے کی طرح کہ معاذ اس زبان پہ قابو۔ تو آپ سب کو، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوصیکم نفسی اولا وایاکم کر کے عام طور پہ خطبہ شروع کرتے ہیں، تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں بچوں کہ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ یہاں اس کی مشق کر لو، یہ چھوٹا سا میدان ہے، چھوٹا، ایک تالاب میں ہے آپ، تالاب، یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جہاں کہ رشتوں کی فہرست ہوگی، تعلقات کی فہرست ہوگی، ناگواریوں کے
خوفناک خاردار کانٹے ہوں گے، کہیں کہیں پھول ملیں گے، ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے۔ اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائیں گے۔ اکھاڑے میں اترنے سے پہلے کثرت کی جاتی، پہلے وہ کرتے ہیں کیا 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 کرتے ہیں، پھر جا کے وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں اس کی مشق کرتے ہیں، اس کے لیے ویٹ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، پھر جا کر وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی ہے، کسی کے بعد 2 سال ہیں، کسی کے بعد 4 سال ہیں، کرنے کو تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے۔ یہاں آپ یہ سیکھ لیں، نہ کریں نہ سنیں، سننی بھی نہیں، کسی کی برائی مت سنیں، کسی کی برائی مت سنیں۔ آپ خوشحال رہیں گے، پرامن رہیں گے۔ کسی کی برائی نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں، اس کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑیں، آنکھوں پہ اپنے پردہ ڈال لیں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں ارید ان یسرنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ جواب دے رہے ہیں استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا، اللہ تیرے عیب چھپائے گا۔ ایک یہ بات، نہ کسی کی کمی بولو، نہ سنو، نہ دیکھو، تو آپ کے دل کا برتن صاف رہے، خوش رہو گے۔ جب بولو گے، جب سنو گے، جب دیکھو گے، پھر آپ کے دل میں زہر بھر جائے گا، نفرت بھر جائے گا، غضب بھر جائے گا، کینہ بھر جائے گا، حسد بھر جائے گا، بغض بھر جائے گا۔ تو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ آپ قابو پانا سیکھ لیں، تو آپ کا اپنا بھلا ہے۔ جب آپ عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی، کبھی بیوی کے رویے ایسے، کبھی اولاد کے رویے، کبھی ماں باپ کے، کبھی بھائیوں کے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی پڑوسیوں کے، کبھی ساتھیوں کے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا کھڑے ہونے کی۔ تو ایک تو آپ سب بچے اس کی نیت کرو کہ زبان پہ انشاءاللہ قابو پانا، ٹھیک ہے نا؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ لعنت ہے ہر انسان کے لیے۔ اچھے بولنے، غیبت نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کی بے اکرامی نہیں کرنا، کسی کی اصلاح کے چکر میں اس کے عیب نہیں پکڑنا، بس اپنے دھن رے دھنی یا اپنی دھن۔ دوسری عرض یہ کرنی ہے، یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو، کسی کا بغض نہ آنے دو، کسی کا حسد نہ آنے دو، کسی سے کینہ نہ رکھو۔ بغض اور شحن، بغض ہے صرف نفرت، اور شحن کینہ، کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو کہ کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو، کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو۔ تو دل کو صاف رکھو، اور ہر معاملہ کرنے والے کی تعویل کرو، تعویل کرو۔ میرے چھوٹی عمر میں مجھے شہرت مل گئی، ایک دم مل گئی ایسے کر کے۔ تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں انسانی فطرت ہے، حسد بھی آتا ہے، نفرت بھی آتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں۔ تو مجھے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جھوٹے الزام اور بہتان، ہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایسا قصہ۔ تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی حسد ہے اور کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر روشن فرمائے، واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اور میرے استاد کو بھی پتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹے، یہ مت کہو کہ حسد، یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ میں نے کہا اچھا استاد جی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں، میری اصلاح کے لیے کیا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی،
اور مثبت سوچ سوچنا. تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کرو، سب کے بغض سے، سب کے حسد. پہلے حدیث بھی سن لو. یا بنی انس ان استطعت یا ان قدرت ان تصبح وتنسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال. ان قدرت ان تصبح وتنسى، ان قدرت میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے، جان لگے گی، پسینے آئیں گے. تصبح و تمسی میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا، ایک دن کا نہیں ہے. جیسے کپڑے آج دھلے ہیں، یہ 2 دن، کل انہیں پھر دھونا پڑے گا، پرسوں پھر دھونا پڑے گا، کیونکہ میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھونا پڑے گا. تصبح و تمسی میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا. کیا کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے، غش سے، کھوٹ سے، غل سے پاک کر. اور آپ عجیب رحمت للعالمین، اپنے نبی کی رحمت للعالمین ہی دیکھو. آپ نے فرمایا لے احد، لے مسلم، لے مومن نہیں، لے احد. لے احد میں ساری دنیا آ گئی نا، غیر مسلم بھی آگے کہ نہیں آگے؟ ٹھیک کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ صاف کر. تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو.